السلام علیکم ڈیئر ویورز، امید ہے اللہ سے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک پبلک اویئرنیس میسج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ان 4-5 نکات کی وجہ سے آپ نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ یہ خاص کر بینک کے کسٹمر کے لیے ہے اور عام طور پر دوسرے جو جیسے کیش اور ایزی پیسہ اکاؤنٹ والے ہیں اس کے لیے ہے کہ آپ نے یہ انفارمیشن کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی ہے۔ اگر آپ نے یہ انفارمیشن شیئر کر دی تو آپ کی بینک اکاؤنٹ سے یا ایزی پیسہ جس کیش اکاؤنٹ سے آپ جو ہے اپنے بیلنس سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ تو برائے مہربانی کر کے ان 4-5 نکات کو ذرا غور سے دیکھیں اور اس کو شیئر کسی کے ساتھ نہ کریں۔ پہلے نمبر پہ ہے CNIC نمبر۔ یہ آپ کی شناختی کارڈ کا نمبر ہے۔ اکثر دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ کسی کو کال آ جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا CNIC نمبر ہمیں بتا دیں کیونکہ آپ کے نمبر پہ جو ہے اتنے پیسے آ گئے کمپنی کی طرف سے، یا وہ جو میسج آتے ہیں کہ جیتو پاکستان کی طرف سے آپ کو اتنا تولہ سونا یا اتنا وہ وغیرہ، اور یا انصاف راشن پروگرام میں آپ کا مطلب 12,000 روپے ہو گئی، تو آپ اپنا CNIC نمبر، ڈیٹ آف برتھ وغیرہ سارا کچھ آپ ہمیں بتا دیں کہ آپ کا ریکارڈ ہم اپڈیٹ کریں۔ تو یہ کچھ نہیں ہوتا، یہ صرف آپ سے انفارمیشن لیتے ہیں اور اس کے ذریعے پھر اکاؤنٹ بنوا لے جاتے ہیں، یا سم غیر قانونی طریقے سے یہ آپ کے نام پہ ایکٹیویٹ کروانا چاہتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا انفارمیشن شیئر نہ کریں کسی کے ساتھ بھی۔ اور دوسرے نمبر پہ ہے آپ کا موبائل نمبر۔ کسی کے ساتھ بھی اپنا موبائل شیئر نہ کریں، موبائل نمبر، کیونکہ اس سے بھی بہت سے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اب آ گیا ہے ایک بہت ہی زبردست اسٹیٹ بینک کی طرف سے وہ راست ID والا پروگرام جو ہے، وہ انشاءاللہ اس پہ میں ایک الگ ویڈیو بتاؤں گا، لیکن اس کے ذریعے جو ہے بہت زبردست اور آسان طریقے سے آپ دوسرے کے موبائل میں پیسے ٹرانسفر کر سکتے کسی کے اکاؤنٹ میں، لیکن آپ نے اپنا موبائل نمبر شیئر نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ بھی، کیونکہ اس سے بھی بہت سے مسئلے پڑ جاتے ہیں۔ اور پھر ہے اکاؤنٹ انفارمیشن۔ آپ نے اکاؤنٹ انفارمیشن کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی ہے، کیونکہ جب آپ اکاؤنٹ انفارمیشن شیئر کر لیتے ہو تو اس کے ذریعے وہ ڈیجیٹل ایپ میں انٹر ہو جاتے ہیں، اور ڈیجیٹل ایپ میں انٹر ہو کے آپ جتنے بھی پیسے یا جمع کراتے ہو یا آپ کی موجودہ بیلنس ہے اس سے وہ پیسے ٹرانسفر کر دیتے ہیں بہت آسان طریقے سے۔ تو آپ نے اکاؤنٹ انفارمیشن کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنے۔ اکاؤنٹ نمبر ہے یہ چیک نمبر وغیرہ، اور پھر یہ ATM کارڈ کا نمبر جو ہے وہ اکثر اسی کی وجہ سے جو ہے وہ فراڈ کر لیتے ہیں، پھر آپ کے موبائل سے یا آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے ایزیلی ٹرانسفر کر لیتے ہیں اپنے اکاؤنٹ میں کسی اور کے اکاؤنٹ میں۔ تو آپ نے یہ نہیں کرنا ہے بالکل، ٹھیک ہے۔ پھر آتے ہیں یہ چوتھے نمبر پہ ہے OTP شیئرنگ۔ OTP آپ نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی ہے۔ جب آپ کے موبائل پہ کوئی OTP آ جاتا ہے 400 والا یا 600 والا، تو یہ ریسنٹلی اب HBL میں میرا ایک دوست ہے، اس کا اکاؤنٹ ہے، تو اس کو کال آیا تھا، اس کو کہا گیا تھا کہ یار آپ کے موبائل پہ جو ہے ایک OTP آئی ہے، آپ ہمیں بتا دیں، کیونکہ آپ کا جو ہے وہ ویکسینیشن کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے۔ تو ویکسینیشن کمپلیٹ نہیں ہوئی تو اس نے بتایا کہ یار میں نے تو دونوں ڈوز لگائے ہیں، تو اس نے کہا کہ نہیں، آپ کی انٹریز ابھی باقی ہے، اس انٹریز کو کرنے کے لیے، کنفرم کرنے کے لیے آپ ہمیں OTP بتا دیں کہ وہ رجسٹر میں ہم انٹری کر سکے یا موبائل میں انٹری کر سکے۔ تو اس نے وہ OTP بتا دی، اور تقریباً 2-3 منٹ بعد اس کو ایک میسج آیا کہ آپ کے اکاؤنٹ سے 10,000 روپے ٹرانسفر ہو گئے ہیں یا ڈیبٹ ہو گئی ہے۔ تو اس نے کہا وہ بینک میں چلا گیا، بینک والوں کو کہہ رہا ہے کہ یار یہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے، تو اس نے سارا کچھ بتا دیا، لیکن پھر بھی وہ تسلی اس کو نہیں ہوئی۔ پھر میرے پاس آیا تھا تقریباً 6-7 دن بعد، مجھے کہہ رہا تھا کہ یار میں بینک میں پیسے جمع نہیں کرا سکتا۔ تو میں نے کہا کہ کیا وجہ ہے؟ تو اس نے مجھے سارا کچھ بتا دیا۔ تو میں نے کہا کہ بھائی یہ آپ کی غلطی ہے، پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس طرح نہیں کرنی ہے۔ تو اس نے کہا کہ یار یہ تو بینک کے نمبر سے مجھے کال آئی تھی۔ تو میں نے کہا کہ خدا کی بندی، یہ ہیکرز ابھی بہت آپ نے محتاط رہنا ہوگا اس سے، کیونکہ ہیکرز آئے ہیں وہ بالکل آپ کے آفیشیل نمبر سے آپ کو کال کریں گے، کیونکہ وہ اس سے لنک کر سکتے ہیں
تو میں نے کہا کہ یہ آپ نے غلط کیا ہے کہ آپ نے اپنے انفارمیشن اس کے ساتھ شیئر کر دی ہے. او ٹی پی یہ ایک ایسا میسج ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی آپ کے اکاؤنٹ میں انٹر ہو جاتا ہے ود آؤٹ یور انفارمیشنز تو آپ فرمیشن نہیں دے سکتے. تو وہ میسج آپ کو آتا ہے کہ آپ کے موبائل میں آپ کے اکاؤنٹ میں ہم انٹر ہو جاتے ہیں تو آپ برائے مہربانی وہ او ٹی پی جو آپ کے نمبر پہ آیا ہے وہ دے دیں. جب وہ آپ دے دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ اپنے اکاؤنٹ یا ایپ میں جو ہے وہ انٹر ہو سکتے ہیں. تو یہ او ٹی پی جو ہے یہ سیکرٹ کوڈ ہے, ون ٹائم پاسورڈ, جس کے ذریعے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ سیکرٹ پاسورڈ ہے, بینکوں نے بینکس جتنے بھی بینکس ہیں اس نے یہ اب کر دیا ہے اکاؤنٹس میں کہ اس کے ذریعے جو ہے آپ کا ڈیٹا جو ہے سیکیور ہے, آپ کے ایپس, آپ کے بینک اکاؤنٹ سب کچھ جو ہے وہ سیکیور ہے. تو برائے مہربانی کر کے آپ او ٹی پی کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کریں. جب بھی آپ کے موبائل پہ آ جاتا ہے تو آپ ڈائریکٹلی اس کو ڈیلیٹ کر دیں, کیونکہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ آپ کی انفارمیشن یا آپ کے بینکس اکاؤنٹ میں داخل ہونا چاہتے ہیں. تو یہ بار بار کوشش کر لیتے ہیں اور پھر کامیاب ہو جاتے ہیں. وہ کامیاب کیسے ہو جاتے ہیں؟ جب آپ انفارمیشن اس کے ساتھ شیئر کر لیتے ہو. تو برائے مہربانی انفارمیشن بالکل شیئر نہ کرے کسی کے ساتھ. او ٹی پی جب آتا ہے تو ڈیلیٹ کر لے. اور لاسٹ میں یہ ان نون سے جو آپ ان نون نمبر سے آپ کو ایس ایم ایس آتے ہیں تو وہ بینک کے ساخت کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں. وہ یہ میسج آتے ہیں کہ برائے مہربانی آپ کا اے ٹی ایم کارڈ جو ہے وہ بلاک ہو چکا ہے, دوبارہ ایکٹیویٹ کرنے کے لیے آپ اس نمبر پہ رابطہ کریں. کچھ اس طرح کا میسج آپ کو آیا ہوگا. یہ جو نیچے آپ دیکھ رہے ہیں, ڈیئر کسٹمر یور اے ٹی ایم کارڈ ہیز بین بلاکڈ بیکاز یو ہیو ناٹ اپڈیٹ یٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اے ٹی ایم جو ہے وہ بلاک ہو چکا ہے, آپ اسے دوبارہ ایکٹیویٹ کر لیں. تو وہ تو آپ کو مطلب بینک تو آپ کو میسج نہیں کر سکتا یا آپ کو میل وغیرہ کوئی آپ کو نہیں کرتا, کیونکہ یہ فیک نمبر سے آپ کو آتے ہیں. بینک والے اتنے پاگل نہیں ہے کہ آپ کو میسج کریں گے کہ آپ کا اے ٹی ایم بلاک ہو چکا ہے یا اس طرح کی یا کوئی اور ان نون سے وہ کرتی ہی نہیں ہے. تو آپ اس سے بھی احتیاط کرنا ہوگا, اس کو اگنور کرنا ہوگا, اس میسج کو ڈیلیٹ کرنا ہوگا. نمبر پہ کال بالکل نہیں کرنی ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کا ڈیٹا اویل کر لیتا ہے اور اس کے ذریعے آپ کے اکاؤنٹ میں داخل ہو جاتے ہیں ایپ کے ذریعے. اور پھر کیا ہو جاتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ بینک اکاؤنٹ بالکل خالی ہو جاتا ہے. تو برائے مہربانی اس کو بالکل شیئر نہ کرے. تو یہ تھی 4-5 اہم نکات جس کی وجہ سے آپ کے بینکس اکاؤنٹس جو ہے وہ خالی ہو جاتے ہیں. تو اس انفارمیشن کو آپ بالکل شیئر نہ کریں, کیونکہ یہ پبلک اویئرنیس میسج ہے ساروں کو. اور جتنا ہو سکے اس کو شیئر کریں اور ہر کسی کے ساتھ اس کو شیئر کرے کہ وہ اس سے اویئر ہو جائے کہ یہ انفارمیشن شیئر نہ کرے, کیونکہ اس کی وجہ سے پھر آپ کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید ہے کہ آپ سب کو اچھا لگا ہوگا اور آپ کو بہت انفارمیشن سے ملی ہوگی. اپنے دوست کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.